امریکہ کی مرضی کے خلاف اسرائیلی وزیر اعظم نتن-یاہو وہ بڑا ایک غرور کا اور بڑے تکبر کا مظاہرہ کر رہا ہے، اور وہ پورا پیس پروسیس جس پر نہ معلوم کتنا وقت صرف ہوا تھا، کتنی محنتیں ہوئی تھیں، کتنے راؤنڈز آف ٹاکس ہوئے تھے، کبھی واشنگٹن میں ہوئے ہیں، کبھی اوسلو طرز کا کوئی معاہدہ ہوا ہے، کبھی پھر اور اس کے بعد پیشی ہوئی تھی میڈرڈ کے اندر بھی، لیکن وہ سارا پیس پروسیس جو ہے اس کی دھجیاں کر رہا ہے۔ کلنٹن ہو یا کلنٹن کا باپ ہو، یہودی لابی وہاں کی اتنی مضبوط ہے، کانگریس میں اور سینٹ میں ان کا اتنا اثر ہے کہ کوئی بھی وہاں شخص بڑے سے بڑا طاقتور اور بڑے سے بڑا اختیارات کا حامل اسرائیل کی مرضی کے خلاف نہیں جا سکتا۔ یہی معاملہ یہاں نظر آ رہا ہے۔ بظاہر تو ناراضگی کا اظہار ہوا ہے، لیکن یہ بات اب تو کھلتی چلی جا رہی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہود اور ہنود کا بڑا گہرا لنک قائم ہو چکا ہے، اور اس کے بعد حقیقت یہ ہے اگر ہم نے جرأت کر لی، اور مجھے یقین ہے کہ ہو جائے گا، کچھ لیٹ و لال ہے، کچھ تاخیر ہے، حکومت کے کچھ اعلانات دو طرفہ سے بھی آ جاتے ہیں، لیکن مجھے یقین ہے یہ دھماکہ ہوگا، یہ مشیت ازدی ہے، یہ شدنی امر ہے، یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد یقیناً اس آیت مبارکہ کا دوسرا لفظ ہم پر منطبق ہوگا، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ۔ یہاں دوسرا لفظ بھوک کا لفظ ہے، ہم پر سختیاں آئیں گی یقیناً۔ الکفر ملت واحدہ، پوری دنیا امریکہ کی زیر سرپرستی ہمارے خلاف کھڑی ہوگی، ہمارے اوپر پابندیاں لگیں گی، لیکن شاید ہمارے جذبہ ایمانی کو بیدار کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ اسی کو ذریعہ بنا دے۔ کچھ ایٹمی دانت نکلنے کا امکان پیدا ہوا تھا عراق میں، آپ کو معلوم ہے کئی سال پہلے اسرائیل کے جیٹس آئے اور اس کی ایٹمی تنصیبات کو تہس نہس کر کے چلے گئے۔ اس کے بعد جو کچھ ہوا ہے خلیج کی جنگ میں، اس کا اگلا پچھلا کھایا پیا سارا اگلوا دیا، اور اس کے لیے جو پابندیاں ہیں شدید سے شدید تر ابھی تک چلی آ رہی ہیں۔ تو اچھی طرح سمجھ لیجئے کہ پورے عالم اسلام میں صرف ایک پاکستان ہے۔ پھر اس سرزمین میں علامہ اقبال جیسی شخصیت پیدا ہوئی ہے۔ یہ ساری چیزیں جو ہے یہ در حقیقت اشارہ کر رہی ہے کہ یہ ملک مشیت ازدی کے کسی طویل سلسلے کی ایک کڑی ہے، اور وہ سامنے آ گیا تھا کہ سن 47 میں یہ قائم ہوا ہے، اور پورے 9 مہینے بعد 14 اگست اور 13 مئی، 14 اگست سن 47 اور 13 مئی سن 48، پورے 9 مہینے بعد اسرائیل عالم وجود میں آ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اس عالمی بیماری، اس کے لیے جو علاج ہے وہ پہلے پیدا کیا ہے، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے ما انزل اللہ من دائن الا انزل لہ دوان۔ اللہ تعالیٰ نے کوئی بیماری ایسی نہیں اتاری کہ جس کا علاج بھی نہ اتار دیا ہو۔ اور جیسے کہ ماں کی چھاتیوں میں بچے کی ولادت سے پہلے دودھ پیدا ہو جاتا ہے، اس کی غذا کا بندوبست پہلے ہو جاتا ہے، اسی طریقے سے اسرائیل کا جو فتنہ اٹھنے والا تھا اس کی سرکوبی کے لیے پاکستان وجود میں آیا ہے۔ اور آپ پوری دنیا میں صرف ایک ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا، پورے عالم اسلام میں صرف ایک ملک ہے جس کے پاس ایٹمی استعداد ہے۔ ان دونوں چیزوں کو سامنے رکھیے تو پھر مشیت ازدی میں مختلف چیزیں جو اللہ تعالیٰ کی اس تدبیر کے اندر موجود ہے اس کی کچھ نہ کچھ کڑیاں جو ہے ملتی نظر آتی ہیں۔ لہذا اگر یہ معاملہ ہو جاتا ہے تو یقیناً اگرچہ سختی آئے گی وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ، لیکن ایک تو یہ کہ اس قوم کے اندر سے انشاءاللہ جذبہ ایمانی برآمد ہوگا۔ ایسے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے جہنم کی آگ سے چھٹکارے کا پروانہ دے دیا، وہ لشکر جو ہے وہ جہنم کی آگ سے چھٹکارا پا گئے۔ احرزهم اللہ من النار۔ وہ 200 لشکر کون سے ہوں گے؟ اصابت یغزو الہند، ایک وہ کہ جو ہندوستان پر حملہ آور ہوگا، اور دوسرا وہ جو حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ جبکہ ان کا نزول ہوگا، اور اللہ تعالیٰ ایک مجدد، اس آخری دور کے مجدد کی حیثیت سے حضرت مہدی کو بھی ہمارے درمیان میں سے اٹھائے گا، اور پھر جو آخری فیصلہ کن جنگ ہوگی الملحمۃ العظمیٰ، اس کے لیے یہاں سے فوجیں جائیں گی ان کی مدد کے لیے، اور اس وعدے کا نقطۂ آغاز یہی سرزمین، اور جیسا کہ ہمیں افغانستان میں آثار نظر آ رہے ہیں،
ایک خالص دینی مذہبی حکومت قائم ہو چکی ہے. افغانستان کا 80% علاقہ امن کا گہوارہ بن چکا. علماء کی وہاں قیادت ہے اور حکومت ہے. یہ پاکستان اور افغانستان مل کر, جیسا کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے جب تجویز پیش کی تھی کہ حکومت پاکستان فوراً تسلیم کرے طالبان کو, اللہ کا شکر ہے, میں یہ نہیں کہتا کہ میرے کہنے کی وجہ سے ہوا, لیکن بہرحال اللہ کا فضل ہوا کہ چند دن کے بعد ہی حکومت پاکستان نے تسلیم کر لیا طالبان کی حکومت کو. اس مرحلے پر سیاسی جماعتیں اپنی جو ان کا مزاج ہے اس کے مطابق چاہتی ہیں کہ کیپٹلائز کریں, پولیٹیکل مفادات حاصل کریں. بہرحال میرے نزدیک ایک کنسنسس ہونا چاہیے, ایک نقطے کا دھماکہ ہونا چاہیے. اور نمبر 2, اللہ اس کے رسول کے ساتھ صلح اور اللہ کی مدد کی ضمانت حاصل کرنے کے لیے کتاب و سنت کی ٹوٹل بالادستی پورے دستور پاکستان میں کوئی شے اس کے منافی ہو, اس جو ہمارے دینی قیادت ہے اس سے بھی لوگوں کے اندر مایوسی پیدا ہو رہی ہے. کیسے ہوگا؟ میں نے بارہا کہا, جب میں یہ شواہد دیکھتا ہوں جو حدیث میں ہے, جس کی خبریں دی گئی ہیں, 400 سال کی تاریخ دیکھتا ہوں تو مجھے پاکستان کا مستقبل بہت شاندار نظر آتا ہے. یہ تو مشیت ایزدی میں کسی بہت اہم رول کو پلے کرنے کے لیے قائم ہوا ہے. جب میں زمینی حالات کو دیکھتا ہوں تو مایوسی ہوتی ہے, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وہ وقت آ گیا ہے کہ جس میں یہ قوم جھجوڑی جائے اور یہ بھٹیاں اب دونوں طرف دہکیں گی. میں اس سے پہلے بارہا کہہ چکا ہوں, ملت اسلامیہ تقریباً 150 کروڑ افراد پر مشتمل ہے, لیکن اس میں سے تقریباً 20 کروڑ عرب ہیں. ان کو اللہ نے خصوصی فضیلت دی تھی. یہ تھے کہ جن کی زبان میں قرآن نازل ہوا, خود محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم عرب تھے, انہیں جو فضیلت عطا کی تھی. لیکن بدقسمتی سے اس دور میں آ کر بھی انہوں نے آزادی حاصل کرنے کے بعد بھی اپنا قبلہ درست نہیں کیا. کسی نے ماسکو کی طرف رخ کیا, کسی نے واشنگٹن کا رخ کیا, اللہ اور اس کے رسول کی طرف رخ نہیں ہوا. واقعہ یہ ہے کہ مجرم ہیں. دوسرے بڑے مجرم 150 کروڑ میں سے 10%, یہ 15 کروڑ مسلمان ہیں. حالیہ جو سینسس ہمارا ہوا ہے اس کے بعد اندازہ ہو رہا ہے کہ یہاں کی آبادی 15 کروڑ ہو چکی. 10% امت مسلمہ کا مسلمانان پاکستان ہے, اور یہ اس اعتبار سے کہ اسلام کے نام پر ملک بنا کر نصف صدی گزار چکے, لیکن یہاں پر اسلام کا بول بالا نہیں ہوا. اور پھر یہاں سے پوری دنیا میں اسلام کے غلبے کی جد و جہد کا آغاز کیا جائے. بس میں اسی پر اتفاق کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ وہ ہمارے حکمرانوں کو, اگر تو کوئی تاخیر ہو رہی ہے انتظامی امور کی وجہ سے کوئی بات نہیں, بہرحال معاملہ اتنا اچانک ہو گیا ہے, لیکن مجھے توقع ہے کہ انشاءاللہ وہ دھماکہ ہوگا اور جلد ہوگا. اگر کوئی تذبذب ہے تو ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے وہ نواز شریف صاحب کے دل کو پھیر دے اور اس کے اندر استقامت پیدا کر دے, اور دوسرے یہاں کی سیاسی جماعتوں کو بھی یہ توفیق دے کہ کوئی اور سیاسی مسئلہ اس وقت نہ اٹھائے. جو مایوس کن حالات ہیں جن سے ہم دوچار ہیں, ان میں ہمارا حال یہ ہے کہ سمجھنے دے مجھے اے نا امیدی کیا قیامت ہے کہ دامانے خیال یار چھوٹا جائے ہے مجھ سے, امید کا دامن ہاتھ سے چھوٹ جاتا. کیسے حالات سیدھے ہو جائیں گے, کیسے خلافت آ جائے گی. جیسے قرآن مجید میں تذکرہ ہے, جب پہلی مرتبہ یروشلم کو برباد کیا ہے نبوکدنضر نے, حضرت عزیر جب آئے ہیں وہاں دیکھا شہر کو, کوئی متنفس نہیں, کوئی دو اینٹیں سلامت نہیں. ان کی زبان سے الفاظ نکل گئے, انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتہا, یہ بستی جو ایسے ویران ہو گئی اللہ اسے کیسے دوبارہ زندہ کرے گا. سورہ بقرہ میں واقعہ مذکور ہے, میں صرف حوالہ دے رہا ہوں. آج وہی حال ہمیں نظر آ رہا ہے. دنیا میں خلافت کیسے آ جائے گی؟ یہاں تو ڈنکا بج رہا ہے امریکہ کا, یہاں تو طاقت وہ ہے, اسرائیل کا خنجر جو ہے عالم عرب میں بھکا ہوا ہے, اور غیر عرب مسلم ورلڈ میں بھارت کا خنجر, اور دونوں خنجر کا نشان ہے. کبھی نقشہ دیکھا ہو, اسرائیل تو واقعتاً خنجر کے مانند تھا, جب تک یہ ویسٹ بینک شامل نہیں ہوا تھا اس کی شکل بالکل خنجر کی, اوپر دستہ اور نیچے وہ پھل عالم عرب کے سینے میں پیوست. یہی بھارت کا حال ہے. آپ نقشہ دیکھیے, کشمیر خنجر کے
دستے کے مانند ہے اور نیچے وہ تکون جا رہی ہے. اور اسی نے جدا کیا ہے عالم اسلام کا ایک حصہ جو مغربی پاکستان کے ساتھ ہو گیا, اور وہ جو بنگال مشرقی پاکستان سے ہوتے ہوئے انڈونیشیا ملائیشیا علیحدہ ہو گئے. اس پورے کو ذہن میں رکھیے تو یہاں بھی وہ خنجر اسی طرح پیوست. حالات اتنے مایوس کو, ہماری کوئی حیثیت نہیں, ہمارے حکمرانوں کے دنیا میں مذاق اڑتے ہیں, ہمارے وسائل ان کے زیر تسلط ہیں, ان کے قبضے میں ہے, ہماری پالیسیاں وہ بناتے ہیں, ہمارے لیے بجٹ انسٹرکشن وہاں سے آتی ہیں, ٹیکسیشن پالیسیز ان کے احکام کے مطابق بنتی ہیں. پھر کہاں سے ہو جائے گا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا, کیسے زندہ کرے گا؟ میں اس کے لیے آپ کو یہ حدیث سے سنانا چاہتا ہوں تاکہ وہ یقین پیدا ہو. ایمان بالغیب جو پہلی شرط ہے قرآن مجید کی ہدایت سے استفادے کی, الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب. نبی نے خبر دی صلی اللہ علیہ وسلم, اور آپ نے اپنی تاریخ, اپنی امت کی کل تاریخ کے 5 ادوار گنا دیے. حضرت نعمان ابن بشیر کی حدیث مسند احمد ابن حنبل میں, تکون النبوۃ فیکم ما شاء اللہ ان تکون, مسلمانوں تمہارے مابین نبوت قائم رہے گی, موجود رہے گی, یعنی میں بنفس نفیس تمہارے مابین رہوں گا جب تک اللہ چاہے گا. ثم یرفع اللہ اذا شاء یرفعها, پھر جب اللہ چاہے گا نبوت کو اٹھا لے گا, یعنی میرا انتقال ہو جائے گا. دوسرے دور کی خبر دی, ثم تکون خلافۃ علی منہاج النبوۃ, پھر ایک دور آئے گا خلافت کا این نبوت کے نقش قدم پر, کوئی فرق نہیں ہوگا, وہی نظام جو میں